شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 12 برس کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ، بالغ ہونے کے بعد نماز جو ہے وہ فرض جو ہو گئی، اب جتنی نمازیں بالغ ہونے سے لے کر آج تک نہیں پڑھیں وہ ہمارے اوپر قرض ہے، وہ نمازیں ہمارے اوپر قرض ہیں، ان کا ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو یاد رکھیں، خالی زبان سے یہ توبہ کر لینا اس سے نمازوں کا قرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا، معافی کی صورت اس طرح باقاعدہ نہیں بنے گی جب تک کہ ہم قضا نمازوں کو ادا نہ کر لیں۔ وہ جو گناہ ہمارے ذمہ ہے اس گناہ کو اپنے سے دور کر لیں، اب وہ قضا نمازیں ادا کر کے پھر رب تبارک و تعالی کے حضور توبہ کرے۔ تو اب 2 کام ہیں۔ جن کی نمازیں قضا ہو گئیں، پہلے تو وہ اس کا تخمینہ لگائیں، اندازہ لگائیں، حساب لگائیں، گنتی کریں کہ میرے اتنے سال کی، اتنے مہینوں کی نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء قضا ہو گئی ہے۔ ان کا حساب لگائیں، نوٹ کریں، فکر کریں، اور اب ان کی ادائیگی کی صورت بنائیں۔ 2 حکم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کو ادا کریں، جتنی نمازیں وہ ادا کرنی پڑیں گی، چاہے 1 لاکھ صحیح۔ اور پھر ادا کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اس قضا کرنے پر، گناہ کرنے پر اس کے حضور، رب تعالیٰ کے حضور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، رحیم الرحمن ہے، بندوں پر مہربان ہے۔ جب بندہ اس گناہ سے جان چھڑا کر اس کے حضور توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز تو قضا جو اس کے ذمہ ہے اسے ادا نہیں کرتا، صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر قضا نماز پڑھے بغیر توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ نہیں بلکہ اللہ تعالی سے مذاق کے مترادف ہے کہ وہ قضا نماز جو اس کے ذمہ تھی اس کا پڑھنا تو ابھی باقی ہے، وہ گناہ تو سر پر چڑھا ہوا ہے، یہ اس گناہ سے تو باز آیا نہیں، اس نماز کو تو اس نے ادا کیا ہی نہیں۔ اب جو زبانی بات کرتا ہے تو توبہ نہیں ہوئی۔ حدیث مبارک میں ہے، گناہ پر قائم رہتے ہوئے جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالی سے ٹھٹا کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔